السلام علیکم، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل SKN اردو لٹریچر پر۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے جون 2007 کا پیپر UGC نیٹ کا PYQ ہے۔ اس سے پہلے کی کچھ ویڈیو میں ہم نے PYQ دیکھے ہیں۔ 2006 کا پیپر 7 کا پیپر ہم نے دیکھا ہے دسمبر کا، اب ہم جون کا دیکھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، بازو بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ ہی کو ملے۔ تو یہاں پہلا کوشچن ہے، اردو زبان کس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں؟ A ہے عبرانی، B ہے عربی، C ہے سامی، D ہے جدید ہند آریائی۔ تو اردو کا تعلق ہے جدید ہند آریائی سے، اور عبرانی اور سامی خاندان کا تعلق ہے یہ عربی زبان سے، یہ بھی یاد رکھیں آپ۔ دوسرا کوشچن ہے، سبرس کس کی تصنیف ہے؟ انشاء اللہ خان انشا کی، نجم الغنی کی، یا امیر خسرو کی، ملا وجہی کی؟ تو سبرس ہے ملا وجہی کی کتاب ہے جو 1635 عیسوی سن میں لکھی گئی ہے اور 1045 ہجری میں۔ یہ بھی یاد رکھیں، اور یہ داستان لکھی تھی قلی قطب شاہ کی، عبداللہ قلی قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی گئی تھی۔ تیسرا کوشچن ہے، 1893 میں کس کی اشاعت عمل میں آئی؟ تو نیچے کتابیں دیے ہوئے ہیں، اس میں سے بتانا ہے کہ 1893 میں کون سی کتاب کی اشاعت ہوئی۔ تو A ہے آب حیات، B ہے مقدمہ شعر و شاعری، C ہے شعر العجم، اور D ہے کاشف الحقائق۔ یہ ہے محمد حسین آزاد کی کتاب ہے، یہ شبلی کی ہے۔ شعر العجم اور کاشف الحقائق امداد امام اثر کی ہیں، اور یہ ہے حالی کی، اور حالی کی ہی یہ کتاب ہے جو 1893 میں۔ ایہام گو شاعر کون ہیں؟ میر تقی میر، امام بخش ناسخ، یا پھر مصحفی، یا پھر D ہے آبرو۔ تو ایہام گو شعراء میں شمار ہوتا ہے، ایک ہے آبرو، اس کا رائٹ آنسر آبرو ہوگا۔ دوسرا ہے ناجی، جسے شاکر ناجی کہا جاتا ہے۔ پھر مضمون کا اصل نام ہے شرف الدین، یہ بھی یاد رکھیں۔ یہ کرنگ، یہ بھی ہے ایہام گو شعراء میں، اور شاہ حاتم اور فائز، یہ اتنے سارے ایہام گو شعراء ہیں۔ دوسرا یہاں پہ ایہام گو کے خلاف رد عمل کس نے کیا؟ ایسے کون سے شاعر ہیں، یہ بھی دیکھ لیں، یہ بھی کوشچنس بنتے ہیں۔ اس میں ہے مظہر جان جانا پہلا، پھر اس کے بعد ہے یقین آتا ہے، سودا، میر تقی میر، اس کے بعد ہے میر درد۔ اتنے یاد رکھیں، یہ رد عمل تحریک کے شعراء ہے، اور اوپر کے پہلے بتائے ہوئے وہ ایہام گو شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ پانچواں کوشچن ہے، انجمن ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس کی صدارت کس نے کی ہے؟ تو انجمن ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس کی صدارت منشی پریم چند نے ہی کی تھی 1935 میں۔ سجاد ظہیر اس کے سربراہ ہیں، اور ملک راج اننت، یہ دو اور ان کے کچھ ساتھیوں نے مل کر لندن میں اس کی بنیاد رکھی تھی۔ ایک شعر ہے، بتانا ہے یہ کس کا ہے۔ ہجر کی رات یاد آتی ہے، پھر وہی بات یاد آتی ہے، سکندر علی وجد۔ اس کے بعد ہے عزیز لکھنوی، اور یہ حسرت موہانی داغ دہلوی،
یہ ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا عزیز لکھنوی۔ 7واں کوشچن ہے شعلۂ طور کس کا شعری مجموعہ ہے؟ اے ہے پانی کا، بی ہے یگانہ کا، سی ہے جگر مراد آبادی کا، یا ڈی ہے ساغر نظامی کا۔ تو شعلۂ طور یہ مجموعہ ہے جگر مراد آبادی کا۔ 8واں کوشچن ہے مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کا مصنف کون ہے؟ اے ہے ابن نشاطی، بی ہے فخر الدین نظامی، سی ہے ملا وجہی، ڈی ہے غواصی۔ تو یہ مثنوی لکھی گئی ہے بہمنی دور میں اور فخر الدین نظامی نے ہی اسے لکھا ہے۔ قدم راؤ پدم راؤ، جس میں قدم راؤ راجا ہے اور پدم راؤ وزیر ہے۔ ابن نشاطی کی پھول بن ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اقبال کی نظم مسجد قرطبہ کس مجموعۂ کلام میں ہے؟ تو اقبال کے کل 4 مجموعۂ کلام ہیں۔ اس میں ہے ضرب کلیم، بانگ درا، بال جبریل، ارمغان حجاز، یہ 4 مجموعے ہیں۔ تو مسجد قرطبہ یہ ہے بال جبریل میں شامل ہے۔ زبور عجم یہ بھی انہی کی کتاب ہے، لیکن شعری مجموعے 4 ہیں، جس کی ٹرک ہے بابا ضرور آنا۔ بابا ضرور آنا سے آپ ان کے 4 اقبال بابا ضرور آنا، یہ اس طرح سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں اقبال سے تو اقبال کا شعری مجموعہ ہوگا، بابا سے بانگ درا ہو جائے گا، اور یہ با سے بال جبریل ہوگا، ضرور سے ضرب کلیم ہوگا، اور آنا سے ہوگا ارمغان حجاز، جو آدھا فارسی اور آدھا اردو میں لکھا ہوا شعری مجموعہ ہے۔ درست جوڑ بتائیے، یہاں پہ درست جوڑ بتانا ہے۔ اے ہے ادب اور انقلاب جوش کا، تنقید کیا ہے احتشام حسین کی، نظر اور نظریہ اعلی مسرور کا، شعر اقبال یہ خلیفہ عبدالحکیم کا۔ تو درست جوڑ ہوگا اس میں نظر اور نظریہ۔ 11واں کوشچن ہے تحلیل نفسی کا بنیاد گزار کون ہے؟ مارکس، ہیگل، فرائیڈ، ایرک فروم۔ فرائیڈ ہے اس نظریے کے بانی۔ 12واں کوشچن ہے یہاں پہ گنج ہائے گرا مایا کا مصنف کون ہے؟ جوش ہے، رشید احمد صدیقی ہے، وزیر آقا ہے، نذیر صدیقی۔ تو گنج ہائے گرا مایا کا مصنف ہے رشید احمد صدیقی۔ دیکھیے کس طرح سے کوشچنز بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں، کتنے کوشچنز آپ کو ریپیٹ دیکھنے کو ملیں گے۔ تضحیک روزگار کا شاعر کون ہے؟ جرأت، ذوق، زٹلی یا سودا؟ تو تضحیک روزگار یہ سودا ہے، اس کے شاعر یہ اس میں گھوڑے کی ہجو بیان کی گئی ہے، یہ ہجو یا قصیدہ ہے، اور نیٹ کے نصاب میں سودا کا یہ قصیدہ شامل ہے، اور سودا کو ہجوئے قصیدے کا بانی کہا جاتا ہے۔ ولی کا سال وفات کیا ہے؟ 1720، 1703، 1715 یا 1707؟ تو ولی اورنگ آبادی کا سال وفات ہے 1720۔ 15واں کوشچن ہے مجالس النساء کیا ہے؟ تنقید ہے، سماحی ہے، یا پھر ناول ہے یا تاریخ ہے؟ سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ کس کی ہے، یہ حالی کی ہے، اور انہوں نے لکھی تھی 1874 میں۔ یہ 2 حصوں پر یہ کتاب مشتمل ہے، اور اس کتاب میں عورتوں کو امور خانہ داری، اصلاح معاشرت، تعلیم و تربیت کے تعلق سے الطاف حسین حالی کا یہ ناول ہے۔ گیان پیٹھ ایوارڈ یافتہ کون ہیں؟
जगेंद्र पाल, अब्दुल समद, शहरयार या मोहम्मद उलवी। तो शहरयार है जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया, और इनके साथ है खुर्रतुल ऐन हैदर को भी ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया, सरदार जाफरी को भी और फिराक को भी। ये इतने लोगों को याद रखें आप। यहाँ एक मिसरा है, सही मिसरे की निशानदेही करना है। मिसरे दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। तो यही इसका राइट आंसर है। 18वां क्वेश्चन है, मीर तक़ी मीर का मौलिद कहाँ है, यानी कहाँ पैदा हुए। दिल्ली में, लखनऊ में, आगरा में, अकबराबाद या मुर्शिदाबाद। तो मीर तक़ी मीर अकबराबाद में पैदा हुए। यहाँ पे किताबें दी हुई है, इसमें बताना है महमूद शिरानी की तसनीफ़ का नाम क्या है। उर्दू ज़ुबान की तारीख़, उर्दू ज़ुबान का खाका, ये मसूद हुसैन खाका है ये। और तारीख़ ज़ुबान उर्दू, पंजाब में उर्दू। तो यही किताब इनकी। सिलसिला रोज़ व शब, नक्श गर हादिसात, ये मिसरा है एक नज़म का। बताना है कि ये कौन सी नज़म का मिसरा है। ज़ौक़ व शौक़, ख़ज़र रहा, शुआए उम्मीद, मस्जिद खुर्तबा। तो मस्जिद खुर्तबा का ही ये मिसरा है, और ये इक़बाल की नज़्म है। इनके मजमूए बाल जिब्रील में शामिल है, ये भी याद। सही तरतीब की निशानदेही करना है, कौन सी तरतीब सही है, दुरुस्त है। नासिख आबरू गालिब मीर, बी में है मीर गालिब आबरू नासिख, सी में है आबरू मीर नासिख गालिब, डी में है गालिब नासिख मीर आबरू। तो आबरू मीर नासिख गालिब ये दुरुस्त तरतीब में होगा। नीचे है 22वां क्वेश्चंस, इसमें बताना है सही जोड़ कौन सा है। तो हैवानी ज़रीफ़ किसे कहा गया है। हाल ही में है हैवानी ज़रीफ़ रशीद अहमद सिद्दीकी। बी है ग़ज़ल नीम वहशी सिन्फ़ है आज़ाद का। सी है मुदल्लल मदहाई शिबली, शायर दिमाग कलीमुद्दीन अहमद। तो हैवानी ज़रीफ़ गालिब को कहा जाता है, हाल ही में कहा था, इसलिए ये गलत होगा। ग़ज़ल नीम वहशी सिन्फ़ सुख़न है, ये कलीमुद्दीन ने कहा है। उसके बाद सी राइट है, इसमें मुदल्लिल मदाही कहा है शिबली ने। किसे कौन सी किताब को कहा था ये हाल ही के, तो वो किताब थी हयात जावेद को कहा था, जो सर सैयद अहमद ख़ान की ज़िंदगी पर लिखी हुई किताब। तसव्वुफ़ किस की शायरी की शनाख्त है। नाजी, मीर तक़ी मीर, मीर दर्द, मीर नासिक। तो मीर दर्द की शायरी की ख़ुसूसियात है तसव्वुफ़। इसके अलावा है असग़र का भी आता है कभी कभी, ये भी याद रखें आप। किस ज़ुमरे का ताल्लुक़ अफ़साने से है। ए है यादों की बारात, उमराव जान अदा, आब हयात। तो आब हयात ये तारीख़ की किताब है, तनक़ीद की किताब बोल सकते हैं। यादों की बारात ये खुद नविश्त है, और ये है जोश की। उमराव जान अदा ये रुस्वा, मिर्ज़ा हादी रुस्वा का नावल है, और इसलिए ये ए तो कट हो जाएगा। बी है यहाँ पे ज़मींदार। दिलगुदास शिबली, नामा और खाना जंगी। तो ये दोनों दिलगुदास ये है अखबार, और खाना जंगी है ये ड्रामा है, तो इसलिए ये भी कट हो जाएगा। अभी 2 हाथ वारदात, सिया हाशे कोकजली। तो हाँ, ये अफ़सानों का अफ़साने हैं ये, तो इसका राइट आंसर सी होगा। नीचे है अनारकली, ये ड्रामा है। मसरत से बसीरत तक ये भी तनक़ीद की किताब है। एतबार नज़र ये भी तनक़ीद की किताब है। ये इंसान और आदमी ये भी। तो
यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। कौन सा मिसरा दुरुस्त है ये बताना है। तो इसमें कौन सा मिसरा दुरुस्त है, इसका राइट आंसर होगा है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब। तो ये राइट होगा। ये इश्क नहीं आसा बस इतना समझ लीजिए, एक आँख का दरिया है और डूब कर जाना है। तो ये शेर किसका है, हसरत मोहानी का। बी है जिगर मुरादाबादी का, सी है जलाल लखनवी का और डी है अमीर मीनाई का। तो ये जिगर मुरादाबादी का शेर है और क़ुर्रतुल ऐन हैदर का आँख का दरिया इसी पर बेस्ड है, इसी मिसरे से लिया गया है। अफजल पानीपती की तसनीफ़ का नाम क्या है, दरियाए लताफ़त। बी है बिकट कहानी, सी है नए रंग ख़याल और रानी केतकी की कहानी। तो दरियाए लताफ़त इंशाअल्लाह खान इंशा की है किताब और रानी केतकी भी ये भी इन्हीं की है। नए रंग ख़याल ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। अब भी हमारे पास है बिकट कहानी, ये मोहम्मद अफजल पानीपती की लिखी हुई किताब है और इसे बारहमासा भी कहा जाता है, इसे बारहमासा भी कहा जाता है। और इसमें एक औरत की फिराक़ज़दा दास्तान को बयान किया गया है इस कहानी में। और इसके मरतब करने वालों में हैं नूरुल हसन हाशमी। इसके बाद आते हैं दूसरे मसूद हुसैन खां, ये अहम है आपके लिए। शिफ्ता के तज़किरे का नाम क्या है, शिफ्ता का तज़किरा कौन सा है बताना। मजमुए नग़्ज़ आब हयात, गुलशन बेखार, दरियाए लताफ़त। तो शिफ्ता के तज़किरे का नाम है गुलशन बेखार। माजिद अली शाह की मसनवी का नाम क्या है, ए है हज़न अख्तर बहरुल मोहब्बत, सी है ज़हर इश्क, दरियाए इश्क। तो ये है बहरुल मोहब्बत, ये माजिद अली शाह के मसनवी का नाम है। 30वां क्वेश्चन है गीतांजलि किसकी की तसनीफ़ है, फिराक की, इकबाल की, टैगोर की, एल्थनम की। तो ये टैगोर की किताब है। 31वां क्वेश्चन है हमारा ज़मानी एतबार से दुरुस्त कौन सा है। ए है दारुत तर्जुमा फोर्ट विलियम कॉलेज हल्क़े अरबाब ज़ौक़ तरक्की पसंद तहरीक। बी है फोर्ट विलियम कॉलेज दारुत तर्जुमा उस्मानिया हल्क़े अरबाब ज़ौक़ तरक्की पसंद तहरीक। सी है फोर्ट विलियम कॉलेज दारुत तर्जुमा और तरक्की पसंद तहरीक हल्क़े अरबाब ज़ौक़। तो यहाँ पे पहले तो फोर्ट विलियम कॉलेज ही आएगा क्योंकि ये 1800 में क़ायम हुआ है। दारुत तर्जुमा ये क़ायम हुआ था 1917 में, इसलिए यहाँ पे आएगा। और ये तरक्की पसंद तहरीक 1936 में और हल्क़े अरबाब ज़ौक़ ये 1939 में। हल्क़े अरबाब ज़ौक़ का जो किसके घर पर, ये सैयद नसीर, ये याद रखें, सैयद नसीर अहमद जामी के घर। और उसके इस हल्क़े अरबाब ज़ौक़ का पुराना नाम या दूसरा नाम क्या था, तो ये दास्तां गोया ये इसका नाम था। बाद में हल्क़े अरबाब ज़ौक़ पढ़ा और मीरा जी इस हल्क़े के अहम रुकन हैं। खलीफ़ा अब्दुल हकीम की तसनीफ़ का नाम क्या है, ये बताना है। ए है इक़बाल और अमन का फ़लसफ़ा, बी है फ़िक्र इक़बाल, सी है शेर इक़बाल, डी है इक़बाल की 13 नज़में। तो इसका राइट आंसर होगा फ़िक्र इक़बाल।
ممتاز شرین کی تصنیف معیار کا کس صنف ادب میں شمار ہوتا ہے یہ بتانا ہے کون. اے ہے ناول، بی ہے افسانہ، سی ہے تنقید، ڈی ہے ڈرامہ. تو تنقید میں اس کا شمار ہوتا ہے. ثناء اللہ کس کا اصل نام ہے؟ غالب کا، اختر الایمان کا، حسرت موہانی کا یا پھر سی ہے معراجی کا. ثناء اللہ ڈار یہ معراجی کا اصل نام ہے. جرأت کے لیے یہ کس نے کہا تھا کہ تم شعر کہنا کیا جانو اپنے چوما چاٹی کر لیا کرو؟ تو یہ کہا تھا میر تقی میر نے. آگے ریختہ کے دیوان انگیختہ کا شاعر کون ہے؟ اے ہے رنگین، بی ہے یہاں پہ انشاءاللہ خان انشا، سی ہے مصفی اور ڈی ہے جرأت. تو اس کا رائٹ آنسر اے ہی ہے. ظفر علی خان کس اخبار کے مدیر تھے یہ بتانا ہے. الہلال کے، دہلی اردو اخبار کے، زمیندار کے یا پھر مدینہ کے. تو یہ تھے زمیندار کے. ظفر علی خان کے والد نے یہ رسالہ شائع کیا تھا. ان کے والد کا نام ہے سراج الدین، مولوی سراج الدین، یہ انہی کا نام ہے. اور 1903 میں انہوں نے اس رسالے کو شروع کیا تھا. اور یہ سراج الدین کو میں نے کہیں پڑھا ہے کہ انہیں اردو صحافت کا امام کہا جاتا ہے. اردو صحافت کا امام کہا جاتا ہے. اور ظفر علی خان کو بابائے صحافت کہا جاتا ہے. یہ بھی یاد رکھیے آپ، میں نے کہیں پڑھا تھا، یہ بتائی آپ بھی ایک دیکھ لیں کہیں سرچ کر. شرر کے رسالے دل گداز کا اجراء کب عمل میں آیا؟ 1887 میں، 1880 میں، 1885 میں، 1890 میں. تو سر یہ عبدالحلیم شرر کا رسالہ ہے اور یہ 1887 میں جاری کیا ہے اور یہ چلا تھا 1900 رہا ہے. عبدالحلیم شرر کو تاریخی ناول نگار کے طور پر جانا جاتا ہے. فردوس بری انہی کا تاریخی ناول ہے فردوس بری. اور اس میں کچھ 9 ابواب ہے شاید. حسین، زمرد، مرجانہ اور کیا ہے، حسن بن صبا اس کردار ہے. اسلام کے خلاف فرقہ باطنہ کی سازشوں کا احوال لکھا ہوا ہے. اور میرے خیال سے یہ ناول حیدرآباد میں درست جوڑ کی نشاندہی کیجیے. آب گم شفیق الرحمن کا ہے. لال انسان معراجی کا ہے. یہ لا انسان یہ ہے نون میم راشد کا. اور اس کے بعد ہے اس آباد خرابے میں، یہ اختر الایمان کی خود نوشت ہے. یہ رائٹ آنسر ہے. میدان عمل یہ منٹو کا نہیں پریم چند کا ہے. طوطی کہانی کا مصنف کون ہے؟ میرامن عطا حسین خان تحسین. ان کی ہے نو طرز مرصع، یہ یاد رکھیں. عیسوی خان کی ہے قصہ مہر افروز و دلبر، ان کی کتاب ہے. اور یہ حیدر بخش حیدری کی کتاب ہے طوطی کہانی. میں نے مجنوں پر لڑکپن میں اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا. تو اس شعر میں کس صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ صنعت تلمیہ تو نہیں ہوگی، جس میں تاریخی ذکر ہو اسے تلمیہ کہیں گے. مبالغہ یعنی کسی بات کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کرنا اسے کہیں گے تشبیہ یا استعارہ. استعارہ یعنی ادھار لینا.
تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا تشبیہی ہوگا۔ یہاں پہ ہے تشبیہ کس صنف کا جز ہے؟ تو قصیدے کا، مرثیے کا، شعر آشوب کا، مثنوی کا۔ تو قصیدے کا جز ہے یہ تشبیہ، گریز، مدح، دعا، یہ ساری چیزیں۔ یہاں پہ ہے سردار جعفری کی تصنیف کا نام بتانا ہے، کون سی ہے؟ تو اے ہے ترقی پسند ادبی تحریک، بی ہے ترقی پسند ادب، ترقی پسند تحریک اور اردو افسانہ، ترقی پسند تحریک اور اردو شاعری۔ تو ترقی پسند ادب یہ سردار جعفری کی بھی کتاب ہے اور عزیز احمد کی بھی کتاب ہے۔ آنکھ کا دریا کس تکنیک میں لکھا ہوا ہے؟ بیانیہ، شعور کی رو، مکتوباتی یا پھر نظم؟ تو آنکھ کا دریا یہ قرۃ العین حیدر کا ناول ہے اور اس ناول میں یہ شائع ہوا تھا 1959 میں، اور اسے بے وقت کی راگنی کہا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ نون میم راشد نے کہا ہے اسے بے وقت کی راگنی۔ دوسرا یہ شعور کے رو کی ٹیکنیک میں ہی لکھا ہوا ناول ہے، رائٹ آنسر اس کا یہی ہوگا۔ اور اس میں کل 101 ابواب پر یہ مشتمل ہے۔ اس میں کل 5 ادوار ہیں اور ابو المنصور کمال الدین اس کا کردار ہے۔ گوتم ہے، دوسرا ہے یہاں پہ گوتم، طلعت بھی اسی کا کردار ہے، یہ بھی یاد رکھے کہ طلعت اس میں بھی ہے اور فسانہ عجائب میں بھی ہے۔ وہ ڈرامے، یہ داستان کا بھی کردار ہے اور یہاں پہ ناول کا بھی کردار ہے۔ یہ دونوں کچھ ایسے کرداروں کو یاد رکھنا آپ کے لیے ضروری ہے، کنفیوژن ہوتا ہے۔ مسدس کے بند میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ 4، 5، 3 اور 6۔ تو مسدس کے بند میں ہوتے ہیں 6 مصرعے۔ دنیا کا انمول رتن کس کا پہلا افسانہ ہے؟ پریم چند کا، راجندر سنگھ بیدی کا، عصمت چغتائی کا یا کرش چند کا؟ تو یہ ہے پریم چند کا ہی ہے دنیا کا انمول رتن۔ یہ پریم چند کی پہلی کہانی ہے جو رسالہ زمانے میں یہ شائع ہوئی تھی، اور پریم چند نے 1907 میں کہانیاں لکھنا شروع کیا تھا۔ پہلے منشی پریم چند نواب رائے کے نام سے لکھا کرتے تھے، بعد میں انہوں نے پریم چند کے نام سے لکھنا شروع کیا۔ شنکر نسیم کے اس اشعار میں کس صنعت کا استعمال ہوا بتانا۔ منہ دھونے جو آنکھ ملتی آئی، پر آب وہ چشم حوض پائی، دیکھا تو وہ گل ہوا ہوا ہے، کچھ اور ہی گل کھلا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ کون سی صنعت استعمال ہوئی اس شعر میں؟ تو سب سے پہلے یہ تو دیا شنکر نسیم کا ہے، یعنی گلزار نسیم کا شعر ہے، یہ بھی یاد رکھیے، مثنوی کا ہے۔ اس میں تلمح استعمال ہوئی یا پھر رعایت لفظی یا مبالغہ یا مرات النظیر؟ تو یہاں پہ رعایت لفظی کا استعمال ہوا ہے، بقول اسی کا کردار ہے۔ 48 کوشچنز ہیں یہاں پہ۔ قصہ مہر افروز و دلبر کے مصنف کا نام ہے؟ حیدر بخش حیدری، رستم علی، عطا حسین خاں تحسین یا عیسوی خان؟ تو یہی نام ہے ان کا، عیسوی خان۔ اردو میں ہجویہ قصیدے کا بانی کون ہے؟ سودا ہے، شاہی ہے، غواصی ہے، نصرتی ہے؟ تو یہاں سودا ہی ہجویہ قصیدے کے بانی ہیں۔ سودا اور تضحیک روزگار اس کی مثال ہے۔ 50واں کوشچن ہے، بے نظیر کا کردار کس مثنوی میں ہے؟
گلزار نسیم خواب و خیال، زہر عشق سحر البیان۔ تو یہ ہے سحر البیان کا کردار ہے بے نظیر اور بدر منیر۔ یہ ہے جوگن کا کردار بھی ہے اس میں یہاں پہ۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ایک کوشچنس رہ گیا تھا، وہ دیکھ لیتے ہیں کہ جہاں سے ویڈیو بار بار اسٹاپ ہو جا رہی تھی اس سے بتا نہیں سکی۔ تو یہ دیکھیے فلسفہ کلام غالب، تو فلسفہ کلام غالب کے مصنف ہے شوکت سبزواری، یہ یہاں پہ ہے لکھے ہوا، دیکھ لیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ محاسن کلام غالب، یہ محاسن کلام غالب کے مصنف ہے یہ ڈاکٹر عبدالرحمن بجنوری۔ تو یہی بتانا میں، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔